آپ دیکھ رہے ہیں عظیم دینی درسگاہ مرکزی دارالعلوم صوفیہ نور بخشیہ سترون پی خپلو بلتستان۔ مقصد ہونی چاہیے کہ ان علوم کو پڑھ کر قرآن مجید کو سمجھا جائے۔ تقریباً 4 شعبہ جات پر مشتمل ہے۔ علوم دینیہ جو صبح 8 بجے سے شروع ہو کے 12:30 بجے تک یہ نظام تعلیم اختتام پذیر ہوتا ہے۔ 2 بجے سے لے کر عصر تک کی عصر تعلیم چلتے ہیں۔ شعبہ کے ساتھ 24 گھنٹے یہاں بچے قرآن کریم حفظ کرتے ہیں۔ اس میں تقریباً 35 کے قریب بچے ہیں، اور درس نظامی میں تقریباً 60-70 کے قریب بچے ہیں۔ سکول الحرا روضۃ الاطفال کے نام سے مشہور ہیں، اور اس میں علوم دینیہ کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ مروجہ علوم کو بہترین انداز میں وہاں پڑھائے جاتے ہیں۔ اس میں تقریباً اس وقت میڈل کے کلاسز جاری ہے۔ یہ ہے بخاری شریف۔ اس کے اندر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سیرتیں، وہ کردار، وہ گفتار، وہ اقوال و احوال ہم پڑھتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا سکیں اور اس پر اچھی طریقے سے اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ الإيجاز إما يكون بتضمن العبارات القصيرة۔ ایجاز یہ ہے کہ وہ قصیر عبارت کے ساتھ متضمن ہو معانی کثیرت، اس کے معنی بہت زیادہ ہو۔ وہ مرکز عنایات البلاغات، یہ اہل بلاغات کی عنایت کا مرکز ہے۔ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا علی ثلاث لا تؤخرها الوقت الصلاة اذا اتت والجنازة اذا حضرت والأيم اذا وجدت لها كفوا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی 3 چیزیں آپ اس میں تاخیر نہ کریں۔ جب نماز کا وقت ہو تو جتنا ہو سکے اول وقت میں ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اسی طرح جنازہ اس کو دفن کرنے میں تاخیر نہ کریں۔ غیر شادی شدہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کے لیے جب کفو مل جائے وہ شادی کرنے میں دیر نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ يا أخي العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ أنا بخير الحمد لله، وكيف أنت؟ أنا على أحسن حال والحمد لله. ما اسمك يا شيخ؟ اسمي محمد سهيل، وما اسمك أنت يا شيخ؟ اسمي زكاوة حسين. أين بيتك؟ بيتي في قرية دغوني، وأين بيتك؟ أنا أيضا بيتي في قرية دغوني. أين تدرس؟ أدرس في مدرسة مركز دارالعلوم. وأين تدرس؟ أنا أيضا أدرس في مركز دارالعلوم صوفيا نور بخشية خپلو سترون پی۔ ما شاء الله، سنلتقي مرة ثانية، مع السلامة۔ فعل نہیں کا، تو ابھی اب پوچھ رہے تھے لا اعبدن، تو یہ مضارع منفی متکلم کیوں نہیں، اور نہیں کیوں لا اعبدو ہونا تھا، اس کے آخر میں نون ساکن نہیں آنا تھا، کیونکہ مضارع اگر منفی ہوتا لا اعبدو آنا تھا، لا نعبدو ولا نعبدو الا اللہ۔ تمیز آپ کو معلوم ہے، یہ علم نہ ہوئے مشہور اس سے مراد صاحب کافیہ بتاتے ہیں ما یرفع الابہام المستقر عن ذات مذکورۃ او مقدرۃ۔ تمیز سے مراد اس جملے میں موجود ابہام کو دور کرے، چاہے وہ کسی ذات میں وہ ابہام موجود ہو یا وہ ابہام مقدر ہو، چاہے وہ ابہام مذکور ہو یا مقدر ہو، وہ ذات میں موجود ابہام کو دور کرے، اس کو کہتے ہیں تمیز۔ بھی مفعول مطلق، مفعول لہو مفعول معاہو حال ہو گیا، تمیز ہو گیا۔ اب اس اچھا منصوبات 12 میں سے پہلا کیا ہے؟ مفعول بھی۔ مفعول بھی کی تعریف ذرا کر لے۔ وہ جس اکل زید طعاما، اکل زید، اکل کیا ہے؟ فعل، فعل ماضی، اکلا فعل۔ اس وقت ہم موجود ہیں دارالعلوم صوفیہ نور بخشیہ سترون پی کے لائبریری میں، مکتبے میں،
تو اس وقت میرے ساتھ مولانا عارف حسین صاحب. یہ جو ادارہ ہے دارالعلوم صوفیہ نور بخشیہ مکتبہ فکر کی ایک نمائندہ ادارہ ہے. اس ادارے کے اندر ایک لائبریری کے قیام ادارے کی ایک زینت ہوا کرتی ہے. لہٰذا یہ جو لائبریری ہے تقریباً سن 2015-16 میں یہ قیام عمل میں لایا گیا ہے. تو اس لائبریری کا نام اس مکتبہ فکر کا جو بانی غوث المتاخرین شاہ سید محمد نور بخش نور اللہ مرقدہ علی المقام کے نور چشم شاہ قاسم فیض بخش رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر فیض بخش اسلامک لائبریری کے نام سے موسوم ہے. اس لائبریری کے اندر تصوف کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے، شاہ سید علیہ الحق کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے، بزرگان دین کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے، بزرگان دین کی کتابوں کو جو ہے زیادہ سے زیادہ ذخیرہ اس میں جمع کرنے کی صحیح شروع سے جاری ہے. الحمدللہ کتابیں کافی حد تک جمع ہو چکی ہیں، لیکن مزید کتابوں کی درکار ہے، ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ جو دیگر کتب تفسیر کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے، فقہ کے حوالے سے اس وقت لائبریری کے لیے اس علمی دور میں جو کتابوں کی مزید اشد ضرورت درکار ہے، خصوصاً فقہ کے حوالے سے، تفسیر کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے بھی کتابوں کی ضرورت ہے، تفاسیر کے حوالے سے کتابوں کی ضرورت ہے. تو الحمدللہ اس لائبریری کو دن بدن بہتری کی طرف لانے کی ہم بھرپور صحیح کر رہے ہیں. امید ہے کہ ناظرین اس لائبریری کو آگے بڑھانے میں، کامیاب کرنے میں ہمارے ساتھ امید اور تعاون کرتے رہیں گے. ابو العرفان لیب کے نام سے ایک آئی ٹی لیب قائم ہے، جس میں ادارے کے طلباء کو جدید تعلیم سے اور جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہم اپنی ریسورس کے تحت جتنا کیپیسٹی تھی تو اسی حساب سے 4-5 کمپیوٹر کے ذریعے، 4-5 سسٹم کے ذریعے ہم اپنے نظام کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ لیب ہماری ضروریات کے مطابق ناکافی ہیں. تو ہمیں اس لیب کو مزید بہتر کرنے کے لیے مزید سسٹم کی ضرورت ہے. تو مخیر حضرات سے گزارش ہے تو اس نونہالان قوم کو مزید جدید تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے آپ بھی اس میں حصہ ڈالیں. ہمارے طلباء کرام جدید علوم سے آراستہ بھی ہو سکیں اور آپ کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں ایک قسم کا صدقہ ذریعہ بھی ہو. معاشرین سو سے تانچبین ممبر و محراب کے بیوں سے یا سوشل میڈیا ذریعے کمل دعوت من امر بالمعروف و نہی المنکر کرنا ہے نا آپ لوگوں نے. اب محمد جمیل ہے، میرا گاؤں کا نام نوکھا ہے. میرا نام بلاور ہے، میں بلاور سے تعلق رکھتا ہوں. میرا نام عاطف اسلام ہے، میں انڈلی سے تعلق رکھتا ہوں. میں حسین ہے، میں سومو سے تعلق رکھتا ہوں. ہم شہرباز سے، میں شیگل بلاپور سے تعلق رکھتا ہوں. مدثر علی اور میں شہر سے تعلق رکھتا ہوں. فراز حسین ہے اور میں کورو سے تعلق رکھتا ہوں. تو میرا نام سلال احمد ہے، میں بلاور سے تعلق رکھتا ہوں. میرا نام مزمل علی ہے اور میں کورو سے تعلق رکھتا ہوں. نام سلطان علی ہے اور میں خانمان سے تعلق رکھتا ہوں. نام احمد علی ہے، میرا نام نثار علی ہے، میں کھرکوٹ تانزوں سے تعلق رکھتا ہوں.